اب آپ دیکھیں کہ بہرحال ان خاتون کی زندگی میں آپ جائیں اور یہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ خاتون کہ جو روز قیامت میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، اور جاہ و جلال آپ روایات میں سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے بیوی کی سواری جو ہے وہ روز قیامت میں آئے گی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، یہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سب کے باوجود بیوی کی جب دیکھتے ہیں چہرے پر اضطراب، ٹینشن، پریشانی ہے کوئی ایسا چہرہ پر، تو بیوی یہی فرماتی ہیں کہ مجھے قیامت کا منظر پریشان کرتا ہے۔ حالانکہ کتنا مقام ہے، اور ان کو اپنی پریشانی نہیں ہے، معصوم ہے، وہ حور انسیاء ہیں، ان کی شفاعت سے کتنے لوگ جو ہے وہ بہشت میں جائیں گے، لیکن ان کی پریشانی ہمارے لیے ہے۔ یہ اگر انسان سمجھ جائے کہ ان ہستیوں نے اپنی زندگی کو ہمارے صحیح ہونے کے لیے گزارا ہے، تو انسان یقیناً عزیزان محترم پھر انسان ان کی باتوں پہ عمل کرے گا۔ اور بڑے بڑے اساتید بیان بھی کرتے ہیں کہ جو جس طریقے سے ان خاتون کے در پر ہمیں جانا چاہیے ہم نہیں گئے، کہ جو ان کے در سے مل سکتا ہے وہ ہمیں لینا نہیں آیا، اور اس میں یہی ہے کہ ہماری معرفت کم ہے۔ 18 سال کی زندگی ظاہراً بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 18 سال کی ظاہری زندگی اتنی بلند ہے کہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے رول ماڈل بن گئی۔ یعنی وہ چند سال زمانے کو بریک کر گئے۔ کتنی زندگی ہوگی آپ دیکھیں، اگر آپ ڈھونڈیں بھی، کینوس نکالیں، کتابیں نکالیں، حدیثیں نکالیں، معاملات، تو آپ کو پھر بھی مطلب بہت کم ہے، لیکن بھرپور زندگی ہے ہر ایسپیکٹ سے۔ اگر بیٹی ہیں تو بہترین بیٹی ہے، اور اگر زوجہ ہیں، وائف ہیں، تو بہترین زوجہ ہیں، ماں ہیں بہترین ماں ہے، سوسائٹی کا جو کردار ہے بہترین کردار ہے۔ یعنی ہر کردار میں اپنی پرفارمنس کو اپنے کمال تک پہنچایا، اور یہی ہماری زندگی میں لیک ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمارا جو اللہ نے ہمیں جو دیا ہوتا ہے ہم اس کو صحیح نہیں گزارتے۔ میں باپ ہوں تو بعض اوقات میں باپ ہوتے ہوئے اپنا کردار اچھا یا مجھے جو بھرپور ادا کرنا چاہیے میں صحیح نہیں کرتا، اور پھر اس کی کمیاں وہاں رہ جاتی ہیں، کبھی اولاد میں رہ جاتی ہیں، پھر میرے اپنے اندر رہ جاتی ہیں۔ پھر انسان اس طرح گوز آن ہر چیز میں کرتا ہے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یوں بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، لیکن جو اس کو دیا گیا ہے وہ اس کو صحیح طرح نہیں نبھاتا۔ یہی چیز بچوں کے ساتھ رہ جاتی ہے، بچوں کو وہ محبت، وہ الفت، وہ چیزیں اس طرح نہیں ملتی، تو ان کی خاتون کی زندگی میں آپ جائیں اور یہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ خاتون کہ جو روز قیامت میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، اور جاہ و جلال آپ روایات میں سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے بیوی کی سواری جو ہے وہ روز قیامت میں آئے گی۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، یہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس سب کے باوجود بیوی کی جب دیکھتے ہیں چہرے پر اضطراب، ٹینشن، پریشانی ہے کوئی ایسا چہرہ پر، تو بیوی یہی فرماتی ہیں کہ مجھے قیامت کا منظر پریشان کرتا ہے۔ حالانکہ کتنا مقام ہے، اور ان کو اپنی پریشانی نہیں ہے، معصوم ہے، وہ حور انسیاء ہیں، ان کی شفاعت سے کتنے لوگ جو ہے وہ بہشت میں جائیں گے، لیکن ان کی پریشانی ہمارے لیے ہے۔ یہ اگر انسان سمجھ جائے کہ ان ہستیوں نے اپنی زندگی کو ہمارے صحیح ہونے کے لیے گزارا ہے، تو انسان یقیناً عزیزان محترم پھر انسان ان کی باتوں پہ عمل کرے گا۔ اور بڑے بڑے اساتید بیان بھی کرتے ہیں کہ جو جس طریقے سے ان خاتون کے در پر ہمیں جانا چاہیے ہم نہیں گئے، کہ جو ان کے در سے مل سکتا ہے وہ ہمیں لینا نہیں آیا، اور اس میں یہی ہے کہ ہماری معرفت کم ہے۔ 18 سال کی زندگی ظاہراً بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 18 سال کی ظاہری زندگی اتنی بلند ہے
کہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے رول ماڈل بن گئی. یعنی وہ چند سال زمانے کو بریک کر گئے. کتنی زندگی ہوگی آپ دیکھیں. اگر آپ ڈھونڈیں بھی، کینوس نکالیں، کتابیں نکالیں، حدیثیں نکالیں، معاملات، تو آپ کو پھر بھی مطلب بہت کم ہے. لیکن بھرپور زندگی ہے ہر ایسپیکٹ سے. اگر بیٹی ہیں تو بہترین بیٹی ہے، اور اگر زوجہ ہیں، وائف ہیں، تو بہترین زوجہ ہے. ماں ہے، بہترین ماں ہے. سوسائٹی کا جو کردار ہے، بہترین کردار ہے. یعنی ہر کردار میں اپنی پرفارمنس کو اپنے کمال تک پہنچایا. اور یہی ہماری زندگی میں لیک ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمارا جو اللہ نے ہمیں جو دیا ہوتا ہے، ہم اس کو صحیح نہیں گزارتے. میں باپ ہوں تو بعض اوقات میں باپ ہوتے ہوئے اپنا کردار اچھا، یا مجھے جو بھرپور ادا کرنا چاہیے، میں صحیح نہیں کرتا. اور پھر اس کی کمیاں وہاں رہ جاتی ہیں، کبھی اولاد میں رہ جاتی ہیں، پھر میرے اپنے اندر رہ جاتی ہیں. پر انسان اس طرح گوز آن ہر چیز میں کرتا ہے. یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یوں بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، لیکن جو اس کو دیا گیا ہے وہ اس کو صحیح طرح نہیں نبھاتا. یہی چیز بچوں کے ساتھ رہ جاتی ہے. بچوں کو وہ محبت، وہ الفت، وہ چیزیں اس طرح نہیں ملتی، تو ان کی کرداروں میں، ان کی ڈیسیجن میکنگ میں بھی کمی رہ جاتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم، کہ لائف کو فل انسان کا جو اس کو اللہ نے ایک ریلیشن دیا، اسے بہتر گزارے. ماں باپ ہیں، زندہ ہیں، ان کو جتنا اچھا ہو سکتا ہے آپ ان کا خیال کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر آپ افسوس کریں گے، اور جانا تو سب نے ہے. تو یہاں اگر آپ ان خاتون کا کردار دیکھیں، بیٹی ہوتے ہوئے میں یہ بہرحال آنے والے مجالس میں خدا توفیق دے کہ کس طریقے سے اس دور کے اندر، کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی. اچھا، حتیٰ وومن کی کوئی ویلیو نہیں تھی. کس طریقے سے ڈسکریس کیا جاتا تھا، ان کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی تھی. اس زون میں رسول خدا نے بیٹی کو وہ کردار دیا، اور بیٹی بھی ایسی کہ جو اپنا کردار لے کر آئی. آسان نہیں ہے یہ، مطلب یہ وہ بھی حبیب کبریا ہوں، سید الانبیاء ہوں، اور یہاں بیٹی داخل ہو. اور رسول خدا جو ہے وہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، قامہ الیہ روایت میں ہے، یعنی کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کی طرف دوڑتے تھے، اپنی بیٹی کی طرف لپکتے تھے، یعنی جاتے تھے. یہ آسان نہیں ہے. بہت احترام کرے یا جو بھی کرے، ہم تو خیر، اور یہ پریکٹس کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب وہ معصوم ہے، ان کا کردار ہے، وہ حور انسیاء ہیں، وہ بطول ہیں، وہ عذرا ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ راضیہ ہیں، وہ مرضیہ ہیں. یقیناً ان کے کردار جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تبھی تو سیدۃ النساء العالمین ہے. وہ اول انسانیت سے آخر انسانیت تک ایسی خاتون کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم اس کو پریکٹس کریں کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ہر وقت نہیں تو کبھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اس کو چومتے ہیں؟ اب یہ پریکٹیکل چیزیں. تبھی تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں محبتیں نہیں رہی. بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ماں باپ سے بھی وہ ریلیشن نہیں رکھتا. آج تو اتنا ماڈرن ہو گیا کہ ہو کیئرس، آپ کو کیا پتا، یوں یہ دنیا زندگی. اور یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے بھی وہ جو ہماری اسلامک ویلیوز ہیں ان کو بھی گھروں میں پریکٹسنگ نہیں رکھا. اگر ہم بھی بیٹی کا وہ احترام کریں گے، محبت کریں گے، اس کو وہ کردار دیں گے، بیٹی کے ساتھ وقت گزارے گا انسان، تو معاشرے میں وہ بیٹی ایک ایسا کردار بن کے آئے گی کہ کل کو اس کا گھر امام وقت کی نوکری کا ایک گھر ہوگا. ظاہر ہے، کیونکہ معاشرے میں یہی جائیں گے. ابھی تو دیکھیں آپ معاشرے میں افسوس کے ساتھ بیٹیوں کی پرورش جس طرح ہو رہی ہے، سوشل میڈیا جس طرح کردار کو خراب کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ڈائیورس، کتنی فاسٹ ریشیو میں سوسائٹی میں ڈائیورس ہے. اس کا خوب وائی وی آر ناٹ تھنکنگ، ہم کیوں نہیں روکتے؟ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر کے اندر کہیں پر کوئی ایک بیریئر ٹوٹ گیا ہے اور پانی جو ہے وہ دریا کا یا نہر کا آپ کے شہر میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ کی گلیوں میں پانی آ گیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں ڈوبیں گے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، اس کو جا کے ٹھیک کرو. جا کے یہ جو ڈیم ہے یہ خراب ہو رہا ہے، اس کو پلر ڈالو، اس پہ پتھر ڈالو، اس کو مٹی ڈالو، روکو. جب سوسائٹی میں مختلف جگہوں سے لیکیج ہے کردار کا، سوسائٹی میں ڈائیورس پرابلم ایشوز ہیں،
تو وائی وی آر ناٹ اسٹاپنگ دیٹ, وائی وی آر ناٹ تھنکنگ دیٹ, ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ Because the first problem we have a lack of leadership in community. کوئی اپنے بازوؤں پر, اپنے شولڈرز پر ذمہ داری نہیں لینا چاہتا, اور یہی مسئلہ ہے. ہر کوئی اپنی زندگی میں جو آیا اس نے کل چلے جانا. ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمارا کیا, ہمیں کیا ہو, کیا بھائی کچھ ہو رہا ہونے دو. یہی چیز نے آج سوسائٹی کو توڑ دیا ہے. یہی چیز ہے کہ جو آج ہمیں امام کا منتظر نہیں بنا رہی ہے. جانے بہرحال انسان جب آپ ان خاتون کا ذکر سنتے ہیں, ہنستی ہیں, تو یہ پریکٹیکل اپنے گھر میں لے کر آئے چیزوں کو. صرف شادی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو حدیث قصہ پڑھ لو اور قصیدہ پڑھ لو, علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, اور بس. باقی سیدہ زندگی میں کہاں ہیں, بیٹیوں کی تربیت میں کہاں ہیں, ہمیں اس سے کیا پڑھانا. جانے میں ہوتا ہوں پھر ایسے تو پھر فالوورز ڈیولپ نہیں ہوتے. ایسے تو اطاعت اور قیامت میں کھڑے ہو کر شفاعت کیسے لیں گے ہم ان کی بارگاہ سے. جانے میں ہوتا. تو بہرحال انسان جو ہے وہ اپنے کردار کو بہتر کرے اور ان کی بارگاہ میں جائے اور استخاصہ کرے. یہ وہ در ہے اذان محترم جو دشمنوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا. مدینہ کا یہ گھر ہے کہ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا وہ لے کے گیا ہے. بہرحال ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. آپ یقین کریں راز کائنات سیدہ ہے. جب انسان اپنی زندگی میں پھنس جائے, یہ بندے حقیر کا بھی تجربہ ہے کہ جب انسان کو لگے کہ اب سب دروازے بند ہو گئے ہیں, تو یہ دروازہ ہے کہ جہاں انسان جا کے جھک جائے اور بیوی سے استغاثہ کرے. اذان محترم زندگی کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. نہ جانے کیا ہے راز اس خاتون کے اندر کہ خدا ان کی بات کو ٹالتا نہیں ہے. اور کیسے کہ جب رسول خدا دروازے پہ آ کر 6 مہینے تک سلام کرتے رہے, السلام علیک یا اہل بیت نبوہ, یقیناً ظاہر ہے یہی تو خدا نے کردار دیا ہے.